السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ۔ کچھ نمازوں میں بہتری آئی؟ سنتیں پڑھنا شروع کی؟ الحمدللہ۔ ویسے بھی رمضان کے حوالے سے ہمیں اپنا انالیسس کرتے ہی رہنا چاہیے۔ کل کسی نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے انہوں نے سوچا کہ میں اس رمضان میں کس چیز میں زیادہ بہتری کر سکتی ہوں، تو انہوں نے یہی سوچا کہ جیسے ظہر کی سنتوں کا اہتمام ہے، اگر چاشت کی نماز ہے تو 2 کی بجائے 4 کر لیا جائے اس کو، اور اسی طرح ظہر کے بعد صرف 2 سنت پڑھنے کی بجائے 2 نوافل کا بھی اضافہ کر لیا جائے، اور اسی طرح مغرب کے بعد بھی۔ تو نماز جو ہے یہ پہلی چیز ہے جسے ہمیں اپنی زندگی میں بہتر بنانا ہے، چاہے اس کی شرائط ہے، لباس کا معاملہ ہے، طہارت کا معاملہ ہے، قبلے کا تعین ہے، یعنی ان معاملات کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ یعنی سب سے پہلی چیز جسے ہماری زندگی میں درست ہونا چاہیے، بہتر ہونا چاہیے، زیادہ ہونا چاہیے، وہ ہماری نماز ہے، کیونکہ جس کی نماز ٹھیک ہو گئی اس کا سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ جو وقت پہ نماز پڑھنے لگ گیا اس کے باقی کام بھی وقت پر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ اللہ کا حق ہے ہم پر، اور ہمیں یہ ادا کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور عبادت کا سب سے بڑا مظہر نماز ہی ہے۔ تو ہم نے فجر کی سنتوں کی فضیلت پڑھی، پھر ظہر کی سنتوں کے بارے میں پڑھا، آج ہم عصر کی سنتوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ فرض سے پہلے 4 رکعت کی فضیلت۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، ابن عمر سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے۔ اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے۔ گویا اس شخص کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اگر 4 نہ بھی پڑھ سکے تو 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ عام طور پر اذان اور اقامت کے بیچ میں جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں اس کے اعتبار سے۔ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی، الا یہ کہ کسی کی ظہر کی سنتیں یا ویسے سنتیں جو ہیں عصر ہی کی مثلاً چھٹ جائیں۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرماتے۔ ایک دن آپ عصر کی نماز پڑھا کر تشریف لائے اور میرے ہاں انصار کے قبیلہ بنی حرام کی کچھ عورتیں بیٹھی تھیں۔ آپ نے 2 رکعتیں پڑھی تو میں نے خادمہ کو آپ کے پاس بھیجا۔ میں نے اس سے کہا کہ جا کر آپ کے پاس کھڑی ہو جانا اور کہنا کہ ام سلمہ پوچھتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو سنا ہے کہ آپ عصر کے بعد نماز سے منع فرماتے ہیں، اور میں آپ کو دیکھ رہی ہوں کہ آپ انہیں پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ فرما دیں تو ان سے ذرا دور ہو جانا، یعنی بہت قریب نہیں کھڑی ہونا۔ چنانچہ خادمہ نے ایسا ہی کیا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نمازی کے بہت قریب جا کے نہیں کھڑے ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی نماز میں خلل پیدا کرتا ہے۔ اور خواتین کو ویسے بھی مردوں کے ساتھ اگر کوئی انٹریکشن ہو تو قریب نہیں جانا چاہیے، جتنا ہو سکے فاصلہ رکھ کے بات کرنی چاہیے، اور سرگوشیوں میں بھی بات نہیں کرنی چاہیے، کھل کے اونچی آواز میں بات کرنی چاہیے تاکہ کسی کے دل میں کوئی برا خیال نہ جائے۔ کوئی بھی نامحرم ہے آپ کا، ہو سو ایور، چاہے آپ کا کوئی کزن ہے، چاہے آپ کا کوئی پھپھی کا ہسبینڈ ہے، یا کوئی رشتے داروں میں سے نان محرم ہے، یا پھر جہاں پر آپ کہیں کام کرتے ہیں کوئی چوکی دار ہے، کوئی گیٹ کیپر ہے، کوئی بھی مرد ہے، کوئی استاد ہے، بعض اوقات استاد مرد ہوتے ہیں، تو جس ایریا میں ہو اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ اور اگر کوئی ضرورت ہو ان سے، مثلاً بعض اوقات استاد سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہوتی تو فاصلہ رکھ کے پوچھیں، بالکل قریب نہیں جڑ جائیں، اور اونچی آواز میں پوچھیں تاکہ آس پاس کے لوگ جو گزر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کو سمجھ آ جائے کہ آپ کوئی علمی بات کر رہی ہیں، یعنی کوئی ضروری سوال کر رہی ہیں، نہ کہ کوئی پرائیویٹ بات خسر پسر ہو رہی ہے یا کوئی ہنسی مذاق ہو رہا ہے۔ یہ تقویٰ کی علامت ہوتی ہے، اور تقویٰ باقی اعمال کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ کل ہم نے کیا پڑھا تھا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ یہ نہ ہو کہ ہم اپنی زندگی میں بہت سی نیکیاں کرتے رہیں
اور کچھ کام ساتھ ایسے بھی کریں کہ جو تقویٰ کے منافی ہوں اور جس کی وجہ سے کیا کرایا بھی ضائع ہو جائے. تو خادمہ پیچھے ہٹ گئی. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا اے بنت ابی امیہ. بنت ابی امیہ ام سلمہ کو کہا آپ نے, تم نے عصر کے بعد کی ان 2 رکعتوں کے متعلق پوچھا ہے تو بات یہ ہے کہ میرے پاس قبیلہ عبد القیس کے کچھ لوگ اپنی قوم کا اسلام لے کر آئے اور انہوں نے مجھے ظہر کے بعد کی رکعتوں سے مشغول کر دیا. یعنی ابھی میں نے فرض پڑھائے تھے کہ وہ لوگ آ گئے اور بات چیت شروع ہو گئی اور اس طرح وہ سنتیں رہ گئی اور حتیٰ کہ عصر کا وقت ہو گیا, اب عصر کی نماز ہو گئی. تو یہ وہی 2 رکعتیں ہیں, یعنی وہ رکعتیں ایک طرح سے میں قضا اس وقت پڑھ رہا ہوں. ویسے تو سنت کی قضا نہیں ہے, اگر کسی وقت نماز چھوٹ جائے تو صرف فرض کی قضا ہے تو کافی ہو جاتی ہے, لیکن اگر آپ سنت کی بھی ادا کر لیتے ہیں تو اس کی یہ دلیل مل رہی ہے جو وقت گزرنے کے بعد پڑھی جا سکتی ہے.